بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں رشید ملک. پروگرام کیپٹل ڈبیٹ میں آج ہم نے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے ممتاز قانون دان سہیل اکبر چودھری، ایڈووکیٹ، سابق سیکرٹری اسلام آباد ہائی کورٹ بار، سول کرمنل اینڈ جنرل پریکٹیشنر ہیں. 2 دہائیوں سے اس شعبے میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں. ان سے بات کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ قانون کیا ہے، عام شہری کا اس سے کیا تعلق ہے، اور قانون میں ان کے لیے آسانی کے لیے یہ وکیل کا وجود کیوں ضروری ہے. جی سہیل اکبر چودھری صاحب. جی وعلیکم السلام. تھینک یو ویری مچ جی. بہت شکریہ جی ملک صاحب آپ کا، اے پی پی کا، کہ آپ نے اظہار خیال کا موقع دیا جی. تھینک یو سو ویری مچ. جو سب سے بنیادی چیز آپ نے جو پوچھی ہے کہ جب سے ہیومن سویلائزیشن کا آغاز ہوا ہے، انسان کا جب سے آغاز ہوا ہے، تب سے اس کے 2 چیزوں نے جنم لیا اس کے ساتھ. ایک اس کے حقوق ہیں اور دوسرے اس کے فرائض ہیں. اور حقوق کے حوالے سے جب بھی جہاں بھی اس کے کسی بھی حقوق کی حق تلفی ہوگی تو اس پر قانون حرکت میں آئے گا. اسی کے اوپر قانون کا وجود لایا گیا، اور اس قانون کو تاکہ معاشرے میں ایک بیلنس برقرار رہے تو قانون وہاں سے ایک طرح سے قانون کا ارتقا ہوا ہے. جی چودھری صاحب، یہ کہا جاتا ہے کہ وکیل جو ہے یہ جب کوئی کلائنٹ کوئی سائل آتا ہے تو اس کو قانون سے جو ہے مدد کرتے کرتے اس کے بیچارے کی پراپرٹی بک جاتی ہے، فیسیں بہت زیادہ ہوتی ہیں. تو یہ مشکلات کیا واقعی ہیں، یا اس کی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی بیلنس ہونا چاہیے؟ جی اصل میں ملک صاحب یہ خاص طور پر مشرقی معاشروں کا ایک المیہ ہے کہ یہاں پر قانون کا وجود تو لا دیا گیا، لیکن اس کے بعد اس کی عملداری میں مختلف مشکلات آ گئیں. قانون جب بھی ہے اس کے لیے ایک عدالتی نظام ہے اس چیز کو دیکھنے، جانچنے، پرکھنے کے لیے کہ اگر کسی انسان کی کوئی حق تلفی اگر ہوئی ہے، اس لحاظ سے قانون حرکت میں آتا ہے. لیکن اس عدالت کے حکم کی تعمیل کے لیے لازم ہے کہ انتظامیہ کی مشینری استعمال کی جاتی ہے اس کے لیے. تو انتظامیہ کی مشینری جس وقت استعمال میں لائی جائے گی اس میں بہت ساری چیزوں کی مشکلات ہیں. تو لہٰذا عدالت میں جانے کے لیے سب سے پہلی مشکل، اس کے بعد عدالتی نظام کے اپنے سقم جو ہیں وہ سب سے زیادہ آڑے آتے ہیں ایک عام انسان، عام شہری کے. اس کے بعد پھر جس وقت کورٹ آرڈر فرما دے، جس وقت کوئی کیس مکمل بھی ہو جائے تو تب بھی اس کی عملداری کے لیے اور اس کی مکمل تعمیل، امپلیمنٹیشن کے لیے جو مشینری جو دی گئی ہے عدالتوں کو، یا انتظامی مشینری جو ہے، اس میں جو دقتیں آتی ہیں اس کی وجہ سے بہت مشکل پیش آتی ہے. یہ ایک اس کا رخ ہے. دوسرا رخ جو ہے ملک صاحب اس کا، جو اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہ عدالتی نظام چونکہ علیحدہ سے ایک لمب ہے، ایک مکمل طور پر ایک اکائی ہے جو کہ اس اسٹیٹ آف پاکستان کا حصہ ہے. اس میں آگے فردر اس کے کام فنکشنالٹی کے لیے اس میں خاصی مشکلات ہیں. جیسے وکیلوں کی جو ایک طرح سے ٹریننگ ہے، ان کے ووکیشنل کورسز ہیں، ریفریشر کورسز ہیں، ان کے گزرتے وقت یا تبدیل ہوتے وقت اور تبدیل ہوتی ہوئی ضروریات کے مطابق کام میں جو تبدیلی لائی جائے گی وہ لازم ہے، وہ نہیں ہو پا رہی. اس کے بعد جو عدالت کے کام کرنے کا انداز ہے اس میں چونکہ اسی معاشرے سے آئے ہوئے لوگ ہیں اور ان کی بھی ایگزیکٹلی اسی طرح سے ووکیشنل ٹریننگز نہیں ہو رہی ہیں، ریفریشر کورسز نہیں ہو رہے ہیں، ان کے اوپر کوئی چیک نہیں رکھا جا رہا اس لحاظ سے جیسے ہونا چاہیے. یہ ہمارے عدالتی نظام کا ایک بہت بڑا المیہ ہے جس کی وجہ سے انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہو پاتے. چودھری صاحب یہ بتائیں کہ وکیل، پولیس اور پبلک ایک انصاف کے لیے یہ ایک تاثر بنتا ہے جی کہ وکیل عدالت جائے گا، وکیل کے ذریعے تو انصاف کے حصول کی جنگ لڑی جائے گی. 2 وکلا وہاں پیش ہوتے ہیں، مدعی اور ملزم کے. تو یہ ایک تاثر بنتا ہے کہ وکلا جو ہیں وہ انصاف دلانے کی بجائے کیسز جو ہیں ان کو بہت زیادہ جو ہے طوالت کی طرف لے کے جاتے ہیں. تو یہ کیا چیز ہے، اتنا ڈیلے کرنا ہے؟ جیسے کہا جاتا ہے کہ ڈیلے دا جسٹس. جسٹس. جی
تو یہ تاثر کیوں ہے، اس کو ختم کرنے کی کوشش کیوں نہیں ہوتی ہے؟ جی، یہ انفیکٹ ایک دو طرفہ معاملہ ہے. جو پہلے آپ نے بات کی یہ 3 ایلیمنٹس کی، جس میں وکیل ہے، عدالت ہے، پولیس ہے، جو کہ عام ایک سٹیزن کے ساتھ کیسے یہ کام کریں گے. اس کی جو سب سے پہلی چیز انسیپشن ہے کسی چیز کی، نقطہ آغاز جہاں سے یہ چیز بننا سٹارٹ ہوتی ہے، وہ کسی بھی جان یا مال کے اوپر کسی مسئلے کی صورت میں جو سب سے پہلا ادارہ ہے وہ پولیس ہے، جس میں ہمارے جو قانون جو اس وقت مروجہ ہے ضابطۂ فوجداری کی دفعہ 154 کے تحت یہ لازم ہے کہ جب بھی کوئی جرم ہوگا اور جب بھی کسی جرم کی کوشش ہوگی، اس کے لیے لازم نہیں ہے کہ کوئی افیکٹی ہی جائے، اینی ممبر آف دی سوسائٹی دفعہ 154 میں جا کر پولیس کے پاس یہ کمپلینٹ داخل کر سکتا ہے. یہ جو پہلا عمل ہے یہ پولیس کا ہے. اس میں معذرت کے ساتھ نہ ہماری پولیس پراپر ٹرین کی گئی، نہ ان کو باقاعدہ طور پر تعزیرات پاکستان اور ضابطۂ فوجداری سکھایا، سمجھایا اور پڑھایا جاتا ہے. اب اس کے بعد جس وقت چیز ایک شیپ اپ ہو جاتی ہے تب آتی ہے یہ چیز عدالتوں میں، اور وہاں پر ہمارے جو وکلاء صاحبان ہیں، اب جو یہ ایک بڑی دقت پیش آتی ہے ایک عام شہری کو، وہ یہ ہے ملک صاحب کہ بندہ بہت ساری سوچوں کے ساتھ اور اپنے انصاف کے حصول کی خاطر جس وقت وکیل سے بات کرتا ہے یا وکیل کے پاس جس وقت آتا ہے، تو وکیل صاحب چونکہ خود مخمس میں ہیں، وکیل صاحب کی اپنی ٹریننگ اور یہ سارا کچھ، تو وہ جو کچھ اس کے پاس اویلیبل ہوتا ہے وہ چاہے فلی رائپڈ ہے یا ہاف رائپڈ ہے، وہ اسی طرح سے اٹھا کے عدالت میں لے جایا جاتا ہے. جس وقت عدالت میں لے جایا جاتا ہے تو ہمارے ہاں کیس لڑنے کی بجائے فیس وکیل کو دی جاتی ہے کیس کو لمبا کرنے کے لیے. اب جس وقت یہ والی صورتحال آئے گی تو ہماری جو ایسوسیشنز اور ہمارے وکلاء یہ ایک طرح سے بجائے یہ کہ انصاف کے عمل کو تیز کریں اور اس کے بجائے اس کے یہ اور ڈیلے کرنا شروع کر دیتے ہیں اس چیز کے اوپر. صاحب آپ نے کہا کہ ایف آئی آر تھانے میں درج کرانی چاہیے متعلقہ پولیس اسٹیشن میں. پولیس تو ایف آئی آر درج ہی نہیں کرتی. 22 کے سینکڑوں نہیں ہزاروں کیسز ایسے ہیں جو عدالتوں میں آج بھی چل رہے ہیں. پولیس اس میں ڈیلے کرتی ہے کیوں؟ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ بائی اے میں کہاں جانا کیوں ضروری ہو جاتا ہے اور وہاں سے کیا ریلیف ملتا ہے؟ جی دیکھیں، اب جو میں نے سب سے پہلے بات کہی تھی وہ یہ کہ جی پولیس پراپرلی ٹرینڈ نہیں ہے اپنے کام کے لیے. اب اس کی وجہ میں بتا دیتا ہوں. ممکنہ طور پر یہ شاید چیز بہت کم کہیں سامنے آئی ہو اور اس طرح سے میڈیا کے سامنے یہ چیز آئی ہو. بنیادی چیز یہ ہے کہ پولیس اس لیے بھی ریلکٹنٹ ہوتی ہے دفعہ 154 سی آر پی سی میں کام کرنے سے کہ اس کے بعد پولیس کو باقاعدہ دفعہ 173 کی رپورٹ بنانی پڑتی ہے جس کو چالان کہتے ہیں. جی، جس وقت پولیس کو یہ رپورٹ بنانی پڑتی ہے تو اس میں پولیس کو کام کرنا پڑتا ہے، اور جب کام کرنا پڑتا ہے تو اس میں کلیکشن آف ایویڈنس، جس میں بیانات لوگوں کے، جس میں نہ صرف یہ کہ ان سے نکالنی ہے، انفرنس ڈرا کرنا ہے ان چیزوں سے، نہ صرف یہ کہ انویسٹیگیٹ کرنا ہے، بلکہ کسی جرم کی سرزدگی میں استعمال ہونے والی اشیاء کی کلیکشن، یہ ساری کی ساری چیزیں، اور پھر اس پہ محنت کرنی پڑتی ہے. وہی چیز جب 173 کی شکل میں، چالان کی شکل میں مکمل ہو کر آ جاتی ہے تو پولیس اپنا یہ چالان، اپنا یہ کیس پروسیکیوشن کی طرف سے عدالت کے سامنے رکھتی ہے، اور جس وقت عدالت کے سامنے رکھتی ہے تو اس کے اوپر ٹرائل ہوتا ہے. جب اس کے اوپر ٹرائل ہوتا ہے تو باقاعدہ پولیس کو کھڑا ہونا پڑتا ہے عدالت کے سامنے، جس میں وکیل صفائی اس کے اوپر جرح کرتا ہے، جس میں جرح کے سوال کے جوابات دینے کی سکت نہیں ہوتی یا علم نہیں ہوتا اور کام نہیں کیا ہوتا. اس سارے پروسیس سے بچنے کی خاطر اور اس سے خوفزدہ ہو کر پولیس پھر ایف آئی آر ہی درج نہیں کرتی ہے تاکہ سارے پروسیس میں سے ہی گزرنا پڑے. سر یہ جو کہا جاتا ہے کہ پولیس جو ہے وہ ایف آئی آر کو جان بوجھ کے خراب کرتی ہے، اس میں کوئی پیسے کا لین دین کا معاملہ ہو جاتا ہے جس کو ہم عرف عام میں رشوت کہتے ہیں، یہ بھی کوئی عمل ہے اس میں؟ یہ کسی حد تک ہے، یہ کسی حد تک ہے، لیکن اس کو جنرلی اس طرح سے نہیں لیا جا سکتا.
مطلب یہ ہے، یہ ایسی بات نہیں ہے، لیکن وہ چیز فلٹر ہو جاتی ہے جس وقت کیس ٹرائل میں جاتا ہے. لیکن اب جو ایشو آتا ہے وہ معاشرے کے لیے کہ ٹرائل ہی ڈیلے ہو رہے ہیں، ٹرائل کے لیے وکیل اویلیبل نہیں ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جب ٹرائل میں چیز جاتی ہے تو پولیس اویلیبل نہیں ہوتی ہے، پروسیکیوشن کے وٹنسز اویلیبل نہیں ہوتے ہیں. تو ٹوٹل کل ملا کر جو بندہ سفر کر رہا ہوتا ہے، جو متاثر ہے اس سارے نظام سے، وہ ایک عام شہری ہے. میں اس کی ایک اور بنیادی وجہ بتا دیتا ہوں. معاشرے میں لا اینڈ آرڈر، معاشرے میں کسی بھی غیر قانونی کسی کام کی روک تھام کے لیے آپ کے پاس جو بہترین فورم اویلیبل ہے وہ اس ضلع کا ڈسٹرکٹ جج ہے یا اس ضلع کا سیشن جج ہے. یہ دونوں پورٹ فولیو ایک ہی اس کے پریزائڈنگ آفیسر کے پاس ہوتے ہیں. فار دا سول کیسز ہی از اے ڈسٹرکٹ جج، فار دا کرمنل کیسز ہی از اے سیشنز جج. جس وقت جس ضلع میں سیشن جج مضبوط، اسٹرانگ، ایماندار، پڑھا لکھا، علم رکھنے والا، قانون کے مطابق چلنے والا ہو، اس ضلع میں ممکن نہیں ہے کہ کوئی غیر قانونی حرکت ہو، پولیس کام نہ کر رہی ہو، معاشرے میں کوئی برائیاں پھیل رہی ہوں. صرف آپ نے کرنا کیا ہے کہ ہر ضلع کے سیشن جج کو ٹرین کر کے لگانے کی ضرورت ہے. یا ہمارے فریٹرنٹی میں اور ہمارے اس پورے سسٹم میں بہت اچھے لوگ اویلیبل ہیں، زیادہ تعداد اچھے لوگوں کی ہے. بات صرف اتنی سی ہے کہ ان لوگوں کو کی پوسٹ پر لگایا جائے تاکہ وہاں سے برائیوں اور معاشرتی برائیوں اور ان ساری چیزوں کا قلع کما ہو سکے. سہیل صاحب، یہ ایف آئی آر میں ڈیلے ہوتی ہے، 22A میں چلے گئے، جج صاحب نے کہا ایف آئی آر دے دیں، لیکن ڈیلے کرنے کی اس پولیس افسر کو یا جس متعلقہ جو تفتیشی ہوتا ہے یا کوئی، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، وہ پھر اگلی دفعہ پھر یہی پریکٹس ہوتی ہے. اس کا تدارک کیسے ہو سکتا ہے؟ جی، اس کے دو تدارک ہوتے ہیں. جی دیکھیں، جس وقت یہ ذکر جو کر رہے ہیں نا 22AB کی دفعہ کا جو پروملگیشن کی گئی وہ صرف اس بنا پر کی گئی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حصول انصاف کے لیے پولیس کے پاس جانے والا بندہ جس وقت اس کو انکار کر دیا جائے یا جس وقت اس کی سیٹسفیکشن نہ ہو تو اس کے پاس ایک اور فورم میسر ہو جو کہ جس کو وہ کہتے ہیں جسٹس آف پیس کی شکل میں. وہ عمومی طور پر تو زیادہ جنرلی سیشن جج کے پاس یہ پورٹ فولیو یہ اختیار دیا جاتا ہے، لیکن یہ جو پروونشل گورنمنٹ ہے یہ کسی کو بھی جسٹس آف پیس لگا سکتی ہے. تو دفعہ 22AB کا اطلاق پھر اس وقت ہوتا ہے. اب چونکہ وہ جسٹس آف پیس ہے، اس کی طاقت کا جو میکسیمم جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ اگر کیس میک آؤٹ ہو رہا ہو تو یہ صرف ڈائریکشن پاس کر سکتی ہے وہ عدالت یا جسٹس آف پیس کہ اس کو قانون کے مطابق دیکھا جانچا پرکھا جائے. اس سے زیادہ کی جو پاور ہے اس کے پاس چونکہ وہ ہے نہیں کہ جس میں وہ انکوائر کر سکے پھر اس آفیسر سے کہ یہ کیوں نہیں کیا. یہ معاملہ آتا ہے پولیس آرڈر 2002 کا. یہ معاملہ پھر دیکھنا ہے پولیس کے ہائی اپس نے. ہاں یہ ہے کہ جسٹس آف پیس یہ لکھ سکتا ہے ریکمنڈیشن دینے کے بعد جو متعلقہ SP ہے یا IG ہے اس کو کہ اس کو دیکھا جائے اس معاملے کو. تو یہ معاملہ پولیس کے دیکھنے والا ہے، پولیس کے ہائی اپس کے دیکھنے والا ہے. یہ چوہدری صاحب، یہ دیکھنے میں آیا کہ کیس اب FIR سے نکل کے عدالت میں پیش ہو گیا، چلان پیش ہو گیا، ایک بحث چل پڑی، کیس سٹارٹ ہو گیا، تاریخ پھر تاریخ پھر تاریخ. تو یہ بڑا طویل نہیں ہو جاتا؟ جو کیس 1 مہینے میں 1.5 مہینے میں ختم ہو جانا چاہیے وہ 2 سال، بلکہ کئی تو کیسز 10 سال بھی چلتے ہیں. اور یہ متاثر نہیں کرتا وکلا کا ٹائم بھی، عدالت کا ٹائم بھی، اور پبلک کے لیے بھی، سائل کے لیے بھی پریشانی کا باعث ہے؟ ملک صاحب، یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے، سیریسلی جی بہت بڑا المیہ ہے. اور اچھا کیا آپ نے کہ میڈیا کے اوپر یہ والی بات اٹھا دی ہے. ہم لوگ سارے کسی نہ کسی کمزوری اور کسی نہ کسی ایفیلیشن، کسی نہ کسی تعلق کی بنا پر ہم ہچکچاتے ہیں کام کرتے ہوئے. اور ایک تو ہماری جو پہلے سب سے میں نے بتایا کہ جو ووکیشنل ٹریننگ اس میں آپ کی ڈسکریپنسیز، اور اس کے بعد جس وقت عدالت کام نہیں کر پاتی تو عدالت نے حاضری کے لیے تو لازم ہے کہ کورٹ کے پاس کوئرسو میجرز ہوتے ہیں. دوسری چیز آتی ہے وکلاء کی طرف سے بھی، لیکن وکلاء کی طرف سے اس لیے کم ہے کہ وکیل ایک دفعہ بہانہ لگا دے گا، دوسری دفعہ لگا دے گا، تیسری، اس سے زیادہ کا
وکیل نہیں کر سکتا. مثال کے طور پر سول کیسز میں اگر وکیل یا پارٹی کی طرف سے کوئی کام نہیں کیا جا رہا جو عدالت نے کہا ہے, تو اس میں باقاعدہ ایک قانون ہے جس کو کہتے ہیں ضابطۂ دیوانی میں آرڈر 17 رول 3, جس میں کورٹ اپنی بات منواتی ہے, بائی پاور منوا لیتی ہے, کورٹ فیصلہ کر دیتی ہے اس چیز کے اوپر. اسی طرح سے کرمنل لاء میں کورٹ کے پاس اختیار حاصل ہے کہ کورٹ وہ اپنا کام مکمل کر سکتی ہے. تیسری چیز جو اس میں ہے وہ یہ کہ پولیس کیس میں جب پروسیکیوشن کے کیسز ہوتے ہیں اس میں ہماری پولیس کو کام اتنے دیے گئے ہیں کہ سب سے پہلی چیز تو وہ یہ کر ہی نہیں پا رہے ہوتے. نمبر 2, اگر وہ کرتے ہیں تو ان کی ٹریننگ اتنی نہیں ہے کہ وہ اس کو مکمل کر سکیں. مثال کے طور پر ایڈمن کا کام بھی پولیس کر رہی ہے ہماری, پروسیکیوشن کا کام بھی ہماری پولیس کر رہی ہے, اور انویسٹیگیشن کا کام بھی پولیس کر رہی ہے. یہ 3 کام ہماری ایک پولیس کر رہی ہے. ایک تو اس ڈپارٹمنٹ میں اس کی تھوڑا انیکسیشن یا اضافے کی ضرورت ہے اس میں کہ اس کو علیحدہ سے بائفرکیٹ کیا جا سکے ان چیزوں کو. دوسری چیز جو ہے ملک صاحب جو زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ پولیس کی طرف سے بھی عدالتی احکامات کی تعمیل جو ہے یہ یقینی بنائی جائے کہ جس میں آ کر کے وہ پولیس اپنا کیس پیش کر سکے اور اپنا سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروا سکے جن کے اوپر کراس ایگزامینیشن کیا جا سکے, تاکہ کوئی بھی ٹرائل جو عدالت میں ہے وہ ٹرائل مکمل ہو سکے, کنکلوڈ ہو سکے. جی سہیل اکبر چودھری وکالت شروع کرتا ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ بار کا سیکرٹری منتخب ہوتا ہے. پھر میں نے دیکھا کہ وہ وکلا کے حقوق کے لیے جدوجہد کرتا ہے. اب لوگوں کی ایک امید ہوتی ہے کہ میں عدالت جاؤں گا, وکیل میرے حق کے لیے لڑے گا, تو یہ وکیل کو اپنے حق کے لیے لڑنا پڑتا ہے. یہ کیا فلاسفی ہے اس میں, اس کو کس طرح سے ایلیبوریٹ کریں گے کہ جو اپنے حق کے لیے لڑ رہا ہے وہ دوسرے کے حق کو کیسے ڈیفینڈ کر پائے گا؟ یہ ایک بڑا المیہ ہے جی ہماری سوسائٹی کا. اس میں کچھ ہماری بھی کچھ کوتاہیاں رہی ہیں اور ابھی بھی ہیں, کچھ سرکار کی طرف سے کچھ چیزیں ہیں ایسی. دیکھیں کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ ایک بعض دفعہ سینٹنس کی بات کرتا ہے آرٹیکل کی شکل میں. مثال کے طور پر کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے, ایک پالیسی بیسک دیتا ہے کہ پاکستان کی عوام کو, میسز کو انصاف سستا ملنا چاہیے, تیز ملنا چاہیے اور انصاف کا حصول یقینی ہونا چاہیے. یہ ایک سینٹنس مثال کے طور پر کانسٹیٹیوشن نے دے دیا. اب اس سینٹنس کی تکمیل کے لیے, اس آرٹیکل کی تکمیل کے لیے دیکھیں کتنا کام ہوتا ہے. نیچے پورے کے پورے ادارے وجود میں آ گئے, نیچے عدالتی نظام سارے کا سارا وجود میں آ گیا. پھر اس میں اختیارات کے مطابق ان عدالتوں میں جوڈیشل آفیسرز یہ سارے لگا دیے گئے, اور پھر اس میں جگہ کا تعین کر کے جو ہیڈ کوارٹرز ہیں یا جو جگہیں ہیں جو پروونشل گورنمنٹ جو کرے گی, جو فیڈرل گورنمنٹ کرے گی, وہ جگہیں مقرر کر دی جاتی ہیں اور یہ سارے کا سارا نظام چلتا ہے. لیکن اس سارے میں وہ لوگ جنہوں نے اس سسٹم کو اسسٹ کرنا ہے وہ وکیل ہیں, اور وہ جب وکیل ہیں تو وہ سارا سسٹم بنا, وہ سارا نظام بنا, لیکن اس نظام میں ان اسسٹ کرنے والے لوگوں کے لیے نہ جگہ کا تعین کیا گیا, نہ اس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے کوئی باقاعدہ قانون سازی کے ساتھ اس کو ریگولرائز کیا گیا. اگرچہ ہماری بار کاؤنسلز موجود ہیں ایز اے ریگولیٹری باڈیز, لیکن ان کو بھی وہ بھی اسی طرح سے ایسوسیشنز کی طرح سے پابند ہیں ان سارے دائرے کی جس میں ان کو رکھا جاتا ہے. سہیل چودھری صاحب, پوری دنیا میں ایک علامت ہے کالا کوٹ, بڑا اس کی ایک عزت ہے, وقار ہے, لیکن یہ میں بڑا عجیب سا محسوس کرتا ہوں اتوار بازار کی طرح, سنڈے بازار کی طرح وکیل ہمارا 2 پیس 3 پیس میں پھٹے پہ بیٹھا ہوا ہے. یہ کیا, ایک اس کو سمجھنے سے قاصر ہوں کہ ایک وکیل اپنی زندگی کے بہترین سال قانون کی تعلیم پہ خرچ کرنے کے بعد اس کے بعد وہ آتا ہے, تو جب پھٹے کو دیکھتے ہیں اور وکیل کو دیکھتے ہیں تو بڑی ایک عجیب سی پکچر سامنے آتی ہے. کیا کہیں گے اس پہ؟ درست فرمایا جی. بزنس پلیس جو ہے وہ بہترین, صاف ستھرا, ویلیو کیپڈ ہونا چاہیے, یہ بالکل صحیح ہے. یہ اب جو بات میں نے پہلے کہی تھی کہ وہ لوگ, وہ فریٹرنٹی جس نے عدالت کو اسسٹ کرنا ہوتا ہے اور پبلک کے ساتھ ڈائریکٹ
جنہوں نے ان مسائل کو عدالت کے آگے رکھنا ہوتا ہے وہ لے کر، ان کے لیے یہ صرف پاکستان نہیں جی، یہ پورے ساؤتھ ایسٹ ایشیا کا المیہ ہے۔ ہم چونکہ برٹش کالونی رہے ہیں تو ہمیں قانون تو 1898 سے پہلے سے بھی دیا گیا قانون، جیسے آپ کی ہماری ضابطۂ فوجداری ہے 1898 کی، 1908 میں سول پروسیجر کوڈ ہمیں دے دیا گیا، یہ سارے تو قانون ہمارے پاس اس دور کا موجود ہے، جس میں کچھ کمی بیشی کے بعد، کچھ امینڈمنٹس کے بعد ہم نے اپنے گزرتے وقت کے مطابق اس کو ڈھالنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن ان کام کرنے والے لوگوں کے لیے جو کہ اس برٹش کالونی میں جس انداز میں کام کرتے تھے اس کو اپ گریڈ نہیں کر سکے، یہ واقعی میں ہمارا المیہ ہے جی۔ چلو صاحب، آخری سوال میں آپ سے یہ کروں گا، عدالتوں میں آپ دیکھتے ہیں، میرا ابھی 2 دہائیوں سے زیادہ تجربہ ہے عدالتوں کو کور کیا، کرائم کو کور، عدالت میں آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک الزام تھا کہ پولیس تشدد کرتی ہے، ہم نے دیکھا پولیس والوں کو بھی تشدد کا شکار کیا، وکلاء حضرات نے ان کو، یہ کیوں ایسی صورتحال پیش آتی ہے؟ کیا ان کو انصاف کی راہ میں یہ رکاوٹ نہیں بن جاتا یہ تشدد جو ہے؟ جی، میں اکثر یہ جو کچہری ہے اس کو ہمیشہ یہ کہتا ہوتا ہوں کہ 2 نام اس کو میں دیتا ہوتا ہوں، ایک یہ کہ یہ دس از دی گاربیج آف سوسائٹی، کہ جہاں پر ہر کٹا پھٹا، ہر خراب شدہ چیز آتی ہے وہاں پر آ کر رکھی جاتی ہے، ڈمپ کی جاتی ہے، معاشرتی برائیوں اور ان چیزوں کے حوالے سے۔ دوسری چیز ملک صاحب اس میں ہے، اس کو میں کہتا ہوتا ہوں کہ کچہری جو ہے اس لیبارٹری آف سوسائٹی، جہاں پر مختلف انجرڈ لوگوں کے لیے، انجرڈ مین جن کا رائٹ انجر ہوا ہے، ان سب کے مسائل اور ان چیزوں کے لیے ایک طرح سے یہ لیبارٹری ہے، جس میں پولیس بھی ٹیسٹ کرتی ہے، جس میں وکیل بھی ٹیسٹ کرنے پر لگے ہوتے ہیں، اور اس کا جو متاثر ہے وہ ایک عام آدمی ہے جی اس کا۔ اب اس لیبارٹری یا اس گاربیج یا یہ جو ایک ڈمپ کرنے والی جو صورتحال بنتی ہے، اس میں یہ پولیس کے، وکلاء کے، یہ ایک طرح سے اوبلیگیشنز اور رائٹ ایک دوسرے سے اوورلیپ کرتے ہیں، جس میں یقینی طور پر کبھی یہ ہوتا ہے کہ جیسے پولیس کے پاس جو اختیار ہے اس کے اختیار میں وہ سپیس نہیں دے پا رہے ہوتے لائرز کو، لائرز کا جہاں پر اختیار ہے وہ جگہ نہیں دے پا رہے ہوتے پولیس کو، تو بجائے دلائل کے، بجائے اپنے کام کے، تو وہ باہمی طور پر دست و پا ہو جاتے ہیں ایک دوسرے سے، اور اس میں ہمیشہ کسی نہ کسی کی غلطی ہوتی ہے، لیکن ساتھ میں دوسرے فریق کی جارحیت بھی اس میں ہوتی ہے۔ اچھا، اب عام طور پر یہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اگر کچہری کے اندر کوئی ایسا ایشو اٹھا ہے تو شاید وکیل کی غلطی ہے، لیکن اس کچہری سے باہر نکل کر سوسائٹی میں جو پولیس کی غلطی یا ان کی جو غیر قانونی چیزیں ہیں، ان کے جو غیر قانونی رویے ہیں، وہ چونکہ نظر نہیں آ رہے ہوتے، تو عموماً کچہری میں ہونے والے ایسی کسی بھی سچویشن کا الزام وکلا پر دے دیا جاتا ہے، تو پولیس کو پر الزام کی بجائے وہی پھر چیز شروع ہو جاتی ہے کہ کسی جگہ درخواست دینی پڑے گی، کہیں جانا پڑے گا، جس سے ساری سوسائٹی سمیت وکلا کے اور اس سے ذرا ہیزیٹیٹ ہی کرتے ہیں کہ یار کیا اس مسئلے میں پڑھنا اور کیا ان چیزوں میں پڑھنا۔ جی ناظرین، کیپٹل ڈیبیٹ میں آج ہم نے گفتگو کی ہے ماہر قانون سہیل اکبر چودھری صاحب سے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ یقیناً پسند آئے گی۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا۔ اللہ نگہبان، اپنا اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیے گا۔ رشید ملک، اللہ حافظ۔